اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام کے تمام لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور میں اگر یہ بات کہوں کہ ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور میرے عزیز ساتھیوں، آج 15 اگست 2023 کی تشکیل میں ہمیں اپنے ملک بھارت 77واں یوم آزادی نصیب ہوا۔ آج میں اپنے ملک کی آزادی پر بے حد اطمینان اور خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور تمام پریشانی کن حالات کے باوجود اپنے پرعزم جذبات اور حوصلوں سے کچھ باتیں آپ جیسے غیور اور دانشور حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات، آج 15 اگست یوم آزادی کا دن ہے۔ ہم سب یہاں پر آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تن من دھن جان کی قربانی لگا کر، جان کی بازی لگا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا، تب جا کر ہم اس شان و شوکت کے ساتھ عظیم شان جشن آزادی منا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے ہمارے ملک میں ہندوستان پر بڑی چال بازی سے، بڑی چالاکی سے، بڑی عیاری سے، بڑی مکاری سے انگریز نے قابض پا گئے۔ انگریز اس ملک میں آ گئے اور اس ملک کو انہوں نے اپنے انڈر میں لے لیا، اپنے قصبے میں لے لیا، اور وہ اس ملک میں حکومت کرنے لگے۔ یہ ہمارا ملک، ہم اپنے ملک میں، اپنی زمین میں، اپنے ہی وطن کے اندر انگریزوں کے غلام بن کر کے رہ گئے۔ یہ ہمارا ملک آزاد ملک تھا، یہاں پہ انگریز باہر سے آ کر کے ہمارے ملک میں حکومت کرنے لگے۔ ملک اپنی ہی زمین میں ہم ان کے غلام تھے، ہم غلامی کی زنجیر میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ اس سے نکلنا آسان کام نہیں تھا۔ حضرات، آج سے 76-77 سال پہلے جب یہ دیش آزاد تھا، جب اس دیش میں تمام کے تمام ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی لوگ رہا کرتے تھے، تو یہ دیش بڑا اطمینان، یہ دیش بڑا خوش اور یہ دیش بہت ہی خوبصورت لگا کرتا تھا۔ لیکن جب انگریز اس دیش کے اندر آئے، انگریزوں نے آ کر کے اس دیش کے لوگوں پہ حکومت کرنا شروع کر دیا، تو یہاں کے لوگوں کو الگ الگ فرقوں میں، یہاں کے لوگوں کو الگ الگ تنظیموں میں بانٹ دیے گئے۔ لیکن جب ہندوستان کے رہنے والے تمام ہندو، مسلمان اور سکھ، عیسائی نے مل کر کے جد و جہد کی، تو غلامی کی زنجیر کو توڑنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ آخرکار ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا، اور ہم سب ہندوستانی آزاد ملک کے شہری ہیں، چونکہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا تھا۔ اس لیے ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی کا جشن بڑے دھوم دھام سے پورے ملک میں منایا جاتا ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام کے تمام لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور میں اگر یہ بات کہوں کہ ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آپ ہندوستان کے جس کونے میں چلے جائیں، ہندوستان کے جس علاقے میں چلے جائیں، ہندوستان کے جس اسکول میں چلے جائیں، جس یونیورسٹی میں چلے جائیں، اس کا اگر آپ دورہ کریں، اس کا آپ اگر جائزہ کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے آزادی میں، اس ملک کی آزادی میں جن علماء کرام نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، ان کا نام نہ لے کر کے غیر مسلم مجاہدین کا نام لیا جاتا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، گاندھی جی، بھگت سنگھ اور جھانسی کی رانی جیسے سینکڑوں غیر مسلم مجاہدین کا آزادی میں ذکر ہوتا ہے، مگر لاکھوں کی تعداد میں آزادی کی خاطر جان دینے والے مسلم مجاہدین کی آزادی کو اکثر بھلا دیا جاتا ہے، نہ تو ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے پروگرام میں چند مسلم مجاہدین کا نام لینا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اگر ان کی فہرست نکالی جائے، اگر ان کی لسٹ نکالی جائے، تو آج کا دن سارا کا سارا دن ان کی آزادی اور ان کے نام لینے میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن مسلم مجاہدین کی آزادی کے لیے جنہوں نے اپنی قربانی، اپنی جان کی قربانی پیش کی، ان کے نام کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مسلم
مسلم مجاہدین نے اس ملک کو آزاد کرایا، لیکن آج 15 اگست کے دن آپ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی یونیورسٹی کا جائزہ لے، کوئی بھی کالج کا جائزہ لے لے، کسی بھی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر مسلم مجاہدین کا نام نہیں لیا جاتا۔ ہندوستان کی آزادی میں حصہ لینے والے اور اپنی گردن کٹوانے والے چند مسلم مجاہدین کا نام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے، ہمارے مسلم نوجوانوں کو معلوم ہو جائے کہ کون تھے جنہوں نے اس آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ ویسے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، لیکن چند کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی ہیں، مولانا سید احمد شہید ہیں، مولانا اسماعیل شہید ہیں، مولانا ولایت علی عظیم آبادی ہیں، مولانا جعفر مولانا صادق پوری ہیں، مولانا نذیر حسین دہلوی ہیں، مفتی صدر الدین حاجی ہیں، امداد اللہ محجر مکی ہیں، مولانا فضل الحق خیر آبادی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا محمد حسین محمود حسین دیوبندی ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، مولانا شوکت علی ہیں، مولانا حسین احمد مدنی ہیں، مفتی کفایت اللہ ہیں دہلوی ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی ہیں اور ٹیپو سلطان نے۔ ان سب نے مل کر کے اپنے ساتھ ہندوؤں کو، اپنے ساتھ عیسائیوں کو، اپنے ساتھ تمام کے تمام لوگوں کو، سکھ کو رکھ کر کے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور اس ملک کو آزاد کرایا۔ ان تمام کے تمام لوگوں نے اس دیش کی آزادی میں اپنی جان قربان کر دی، لیکن آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ ان مسلم مجاہدین کا نام لینا لوگوں کو گوارا نہیں ہے، نام لینا ناپسند کرتے ہیں، اپنی زبان میں ان کا نام لانا ہی ناپسند کرتے ہیں کہ انہوں نے دیش کی آزادی میں کچھ حصہ نہ لیا۔ اگر ان کی فہرست نکالیں تو لاکھوں لوگ ملیں گے، لیکن اکثر سے ان لوگوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ ان سب نے مل کر کے انگریزوں سے بڑی بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، کبھی شاملی کے میدان میں تو کبھی مراد آباد میں تو کبھی امرتسر میں۔ سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ مجاہدین آزادی کی ان حد تک کوششوں کے بعد، لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد 1947 کو دیش آزاد ہو گیا اور آج ملک کی آزادی کو 77 سال مکمل ہو گئے ہیں، 77 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ظالم انگریز اس ملک کی آزادی کی طرح جب یہ ملک آزاد ہوا، جب انگریز اس دیش سے چلے گئے تو انہوں نے اس دیش کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، کئی ٹکڑوں میں ان لوگوں نے بانٹ دیا تھا۔ انگریزوں نے ہی دیش کے ٹکڑے کرانے کی سازش کی تھی، انہیں نے اس دیش میں ہندو مسلم کو لڑانے کی نفرت کا، فساد کا بیج بویا تھا۔ انگریز تو چلے گئے، انگریز تو اس دیش کو چھوڑ دیے، لیکن اپنے بعد ہزاروں حمایت کاروں اور اس دیش کے غداروں کو چھوڑ گئے، جو کل تک کے انگریزوں کے تلوے چاٹا کرتے تھے اور چند پیسوں اور عہدوں کے لیے ظالم انگریزوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، وہی بعد میں چل کر اس ملک کی فضا کے لیے زہر آلودہ ہو گئے اور اس ملک کے لیے وائرس بن گئے۔ حضرات، آج 77 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ سال کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ملک پر انہی کے پیروکاروں کی حکومت ہے، جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اس ملک سے غداری کی، انہی لوگوں کی آج حکومت ہے۔ ہزاروں کوششیں ہو رہی ہیں، ملک کو پھر سے غلام بنایا جا رہا ہے، ملک کی جمہوریت میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آئین کی کتاب میں تحریف و ترمیم کی جا رہی ہے، بے قصوروں کو سرعام مارا جا رہا ہے، مسلموں سے اس ملک کی شہریت مانگی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس آزاد دیش کو ہندو راشٹر بنایا جائے، اس آزاد دیش کو ہندو راشٹر بنا کر کے ایک بار غلامی کی زنجیر میں پھر جکڑا جائے، اس لیے ان حد تک کی کوشش کی جا رہی ہے حضرات۔ لیکن ان کا یہ ناپاک ارادہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس ملک کا ہر باشندہ جمہوریت پسند ہے۔ اگر اس ملک کو غلامی کی طرف ڈھکیلا گیا تو اس دیش کا عقل مند ہندو، اس دیش کا امن پسند مسلمان، اس دیش کا انصاف پسند عیسائی اور اس دیش کا اتحاد پسند سکھ کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اگر حکومت کی کرسی پر بیٹھنے والے سٹیزن شپ لا کر کے، اگر وہ آر ٹی آئی میں تبدیلی کر کے، اگر وہ ٹرپل طلاق بل پاس کر کے، اگر وہ میڈیا پر قبضہ جمع کر کے، اگر وہ دیش کے مشہور مقامات کو گروی رکھ کر کے، اگر وہ 2 کوڑی کا ITI سیل بنا کر کے، اگر وہ RSS کی دلالی کا دم بھر کے، اگر وہ یونیفارم سول کوڈ کی بات کر کے، اگر وہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا کر کے، اور اگر وہ سیکولر دیش میں ہندو راشٹر کی بات کرتا ہے، تو اس کی خام خیالی ہے جو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس ملک کو غلام بنانا آسان نہیں ہے،
تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے اور کھوکھلی سوچ کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ اب اس دیش کو غلام بنانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا ہے۔ اس دیش میں ہر قسم کے لوگوں کا خون شامل ہے، اس دیش کی مٹی میں ہر قسم کے لوگوں کا خون شامل ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کون مسلم ہے، کون ہندو ہے، سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ یہ ہمارا دیش ہے اور یہ دیش آزاد تھا، آزاد ہے اور آزاد ہی رہے گا۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔